NCA میں وہ روز ایسے بہت سے چہرے دیکھتی تھی جنہیں بار بار دیکھنے کو دل چاہتا یا پھر جن پر نظر بے اختیار ٹک جاتی، مگر اس شخص میں خوبصورتی کے علاوہ وقار بھی تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز، چہرے اور ہاتھوں کی حرکات میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ مریم نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسائنمنٹ دیکھنے لگی، مگر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اس کی توجہ بری طرح بڑھ چکی تھی۔ اگر میں کہوں کہ وہ اس کمرے میں سب سے مختلف تھا تو آپ مانیں گے یا پہلے اسے دیکھنا چاہیں گے؟ ختیجہ کی کہانی اپنے دکھوں اور جدائیوں کے ساتھ ختم ضرور ہوئی تھی، مگر اس کی زندگی کا ایک حصہ ابھی باقی تھا، اس کا بیٹا زید۔ وہی زید جو ماں کی آغوش سے جدا ہو کر وقت کی سختیوں میں پلا بڑھا، آج ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ اس کی شخصیت میں وہی خاموشی، وہی سختی تھی جو اس کے ماضی نے اس میں ڈال دی تھی۔ بچپن سے ہی اس نے زندگی کو آسان نہیں پایا۔ وہ اپنے باپ مظہر کے ساتھ پلا بڑھا، ایک ایسا باپ جس نے اسے ہر سہولت دی، اسے پڑھایا لکھایا، اسے اس قابل بنایا کہ وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو سکے۔ مگر ایک چیز ہمیشہ اس کی زندگی میں مسنگ رہی، ماں۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ ایک سوال تھا، ایک خلا تھا، ایک درد تھا۔ دوسری طرف مریم تھی، ایک نرم دل، تخلیقی سوچ رکھنے والی لڑکی جو یونیورسٹی میں MSc کر رہی تھی۔ اسے رنگوں سے کھیلنا آتا تھا، جذبات کو تصویروں میں اتارنا آتا تھا۔ وقت نے جیسے ان دونوں کو ایک ہی مقام پر لا کھڑا کیا۔ زید کو اپنے بزنس کے لیے کچھ منفرد آرٹ ورک کی ضرورت تھی، اور اسی تلاش میں وہ یونیورسٹی پہنچا، جہاں اس کی نظر پہلی بار مریم کے بنائے ہوئے چارٹس اور پینٹنگز پر پڑی۔ وہ لمحہ بس ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ دو مختلف کہانیوں کا ملاپ تھا۔ زید کو شاید ابھی معلوم نہیں تھا کہ جس لڑکی کے فن نے اسے متاثر کیا ہے وہ اس کی زندگی کے بند دروازوں پر دستک دینے والی ہے، اور مریم بھی نہیں جانتی تھی کہ جس شخص سے وہ ملنے جا رہی ہے اس کے ماضی میں کتنی ادھوری کہانیاں دفن ہیں۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے زید اور مریم کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو ماضی کے زخموں اور حال کے جذبات کو آپس میں جوڑنے والی ہے۔ آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس رات وہ گھر واپس آیا، اپنے بیڈ روم میں آ کر ٹائی کھول رہا تھا جب ملازم اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے یہ بھجوائی ہے، ڈرائیور دوپہر کو دے کر گیا تھا۔ کیا ہے یہ؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں، میرا خیال ہے کوئی تصویر ہوگی۔ تصویر؟ زید الجھا، اور پھر اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور وہ ڈوری کاٹنے لگا۔ اسے یاد آ گیا تھا، یہ یقیناً اس آرٹسٹ کی بنائی ہوئی کوئی پینٹنگ ہوگی جس کے بارے میں اس نے ممی کو تاکید کی تھی۔ اس نے اخبار ہٹایا اور ساکت ہو گیا۔ بے اختیار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی تھکن یکدم غائب ہو گئی ہو۔ تصویر کا بیک گراؤنڈ اس بار بھی سیاہ تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سیاہ رنگ آسمان کو ظاہر کر رہا ہے۔ مٹیالے رنگ کی زمین دکھائی دے رہی تھی جس میں جگہ جگہ دراڑیں تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے خشک سالی کی وجہ سے زمین پھٹنا شروع ہو گئی تھی۔ زید اٹھ کر تصویر کے پاس گیا اور اس کا کیپشن دیکھنے لگا، خواہش اور ایمان کیا ہے؟ وہ مسکرانے لگا۔ بیڈ پر پڑا ہوا موبائل اٹھا کر اس نے نمبر ملایا۔ سلام دعا کے بعد نصرت نے اس تصویر کے بارے میں پوچھا۔ ممی تھینک یو ویری مچ، وہ مجھے مل گئی ہے، کیسی لگی تمہیں؟ ممی یہ میں نہیں بتا سکتا، ہر چیز کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہوتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ پینٹر کا پتہ کریں۔ میں مسز سمیع سے بات کروں گی، انہیں پتہ ہوگا یہ پینٹنگ کہاں سے آئی ہے۔ اس کی کیا قیمت تھی؟ وہی 2000 روپے، آج ہی لے کر آئی ہوں، نصرت نے بتایا۔ یہ آرٹسٹ کیا کر رہا ہے؟ اپنے کام کے ساتھ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہا ہے۔ بری سے بری پینٹنگ بھی آرٹ گیلری میں رکھی ہو تو اچھی قیمت لگ جاتی ہے، اور یہ تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہے۔ زید کو واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی فائنینشیل کرائسس ہو، اس لیے وہ اس طرح اپنی تصویریں بیچ رہا ہے۔ آرٹ گیلری والے کسی چھوٹے موٹے آرٹسٹ کو کہاں پوچھتے ہیں، اور پھر نقد رقم کہاں دیتے ہیں؟ جب بکتی ہے تبھی ادائیگی کرتے ہیں، نصرت نے تفصیل سے بتایا۔ بہرحال ممی آپ نے مجھے اس آرٹسٹ کا پتہ کر کے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، صبح مسز سمیع سے بات کروں گی، نصرت نے کہا۔ زید نے خداحافظ کہہ کر موبائل بند کر دیا اور ایک بار پھر اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ نصرت نے دوسرے دن مسز سمیع سے بات نہیں کی، وہ بھول گئی تھی کہ زید نے ان سے کوئی کام کہا ہے۔ دوسری طرف زید کو بھی ان دنوں سنگاپور جانا پڑا، وہاں سے وہ فیکٹری کی کچھ مشینری خریدنے کے لیے کوریا چلا گیا۔ 1 ڈیڑھ ماہ بعد جب واپس آیا تو EPB کی طرف سے ملک بھر میں ہونے والے کچھ تجارتی میلوں کی تاریخیں آ چکی تھیں۔ وہ ان میں مصروف ہو گیا۔ وہ تصویریں مکمل طور پر اس کے ذہن سے نکل گئیں۔ کلب میں دوبارہ کوئی پینٹنگ نہیں آئی جسے نصرت خریدتی اور زید کو دوبارہ وہ آرٹسٹ یاد ہوتی۔ ماما جان کے ساتھ اس کا یہ پہلا اختلاف نہیں تھا، اس کی پوری زندگی اختلافات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی بھی اپنے ماحول سے مطمئن نہیں رہی،
اس کی بنیادی وجہ مریم کا یہ خیال تھا کہ ان کا یہ ماحول بہتر ہو سکتا تھا اگر ماما جان چاہتی۔ اسے خود سے وابستہ ہر چیز سے نفرت تھی، اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، وہاں موجود چیزوں سے، اس محلے کے لوگوں سے، ان ٹوٹی گلیوں سے، اپنے سبزی اور پھل فروش باپ سے، اس کی دکان سے جو اس گھر کے راستے میں آتی تھی۔ وہاں سے گزرتے اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آتا اور چہرہ سرخ ہو جاتا۔ اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے کبھی سر اٹھا کر اس دکان پر موجود شخص کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جہاں تعلیم حاصل کرنے جاتی تھی وہاں اس کے باپ کا یہ پیشہ کتنے لوگوں کو قہقہے لگانے پر مجبور کر سکتا تھا وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ میں ان میں نہیں ہوں، میں ان میں سے ہوں ہی نہیں۔ وہ ہر دفعہ اس محلے سے، اس دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک منتر کی طرح یوں یہ لفظ دہراتی رہتی جیسے کسی جادو کے لیے کوئی توڑ کر رہی ہو۔ پھر جب اس کے باپ کی وفات ہو گئی تو اسے اپنے اندر ایک بہت کمینہ سا اطمینان محسوس ہوا، کم از کم اسے شرمندہ کرنے والی چیزوں میں سے ایک کی کمی ہو گئی تھی۔ اب کبھی اسے اس دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس طرح سر جھکانا نہیں پڑے گا کیونکہ اس سبزی کی دکان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ مگر اس کے لیے قابل اعتراض چیزوں کی لسٹ بہت لمبی تھی اور شاید یہ لسٹ لمبی ہی رہتی اگر NCA میں گریجویشن کے آخری سال اسے ان تمام چیزوں سے فرار کا موقع اپنے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا۔ اس کی زندگی میں بہت غیر معمولی حالات میں ایک شخص آ گیا تھا اور اس شخص کی آمد نے اس کے لیے ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ کیا بندہ ہے یار، عائزہ درانی کی آواز میں رشک تھا۔ مریم کو اندازہ نہیں ہوا لیکن اس نے گردن موڑ کر ادھر ضرور دیکھا جس سمت وہ دیکھ رہی تھی۔ ان سے چند فٹ کے فاصلے پر نیوی بلو ٹی شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس ایک دراز قد شخص نائلہ حبیب اور صوفیہ علی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ ویری گڈ لکنگ یار، مریم نے ہلکی سی سیٹی کے ساتھ عائزہ کی بات کی تائید کی۔ مریم نے اپنے دل میں اعتراف کیا ان دونوں کی تعریف بیجا نہیں تھی، وہ واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ NCA میں وہ روز ایسے بہت سے چہرے دیکھتی تھی جنہیں بار بار دیکھنے کو دل چاہتا یا پھر جن پر نظر بے اختیار ٹک جاتی، مگر اس شخص میں خوبصورتی کے علاوہ وقار بھی تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز، چہرے اور ہاتھوں کی حرکات میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ مریم نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسائنمنٹ دیکھنے لگی، مگر اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اس کی توجہ بری طرح بڑھ چکی تھی۔ صوفیہ علی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے، عائزہ درانی نے بالآخر ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یہ اچانک اس کی خوش قسمتی کا انکشاف کیسے ہوا؟ مریم نے ایک بار پھر چپس کھانا شروع کر دیے۔ اگر کالج میں 20 اچھے چہرے ہوں، ان میں سے 19 صوفیہ کے دیوانے ہوں، تو اسے خوش قسمتی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ عائزہ ایک بار پھر کہہ رہی تھی۔ مریم نے سر اٹھا کر ان لوگوں کی طرف دیکھا۔ وہ شخص صوفیہ پر نظریں جمائے ہوئے تھا، وہ واقعی کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ویسے مجھے لگ رہا ہے میں نے اس شخص کو پہلے کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں؟ عائزہ نے اچانک کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں مریم، تمہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا جیسے تم اس شخص کو پہلے دیکھ چکی ہو؟ اس بار عائزہ نے مریم کو مخاطب کیا۔ وہ تینوں کالج کے کوریڈور کی سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا اور ایک بار پھر اپنی توجہ اسائنمنٹ پر کر لی۔ پھر میرا خیال ہے وہ جا رہا ہے، عائزہ نے کمنٹری کی۔ وہ شخص اب صوفیہ سے ہاتھ ملا رہا تھا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان کے بالکل سامنے سے گزرا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک موبائل تھا جس پر وہ چلتے ہوئے کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ان لوگوں کی طرف ایک سرسری نظر ڈالنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اسے پاس سے دیکھنے پر مریم کو ایک دم احساس ہوا جیسے وہ بھی پہلے اسے کہیں دیکھ چکی ہے۔ یار، یہ بندہ دور سے جتنا خوبصورت نظر آ رہا تھا، پاس سے اس سے زیادہ خوبصورت ہے، عائزہ درانی نے دور جاتے ہوئے اس شخص کی پشت پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ہیلو صوفیہ، مریم نے ایک دم صوفیہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ نائلہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف آنے لگی۔ میں صوفیہ سے اس کے بارے میں پوچھتی ہوں، مریم نے عائزہ سے کہا۔ یہ کون تھا؟ اس کے قریب آتے ہی عائزہ نے سوال کیا۔ یہ زید ہے، میرا کزن ہے۔ صرف کزن یا کچھ اور بھی؟ وہ عائزہ کی بات پر بے اختیار دلکش انداز میں ہنسی۔ ابھی تو کزن ہے، بات کا پتہ نہیں، یعنی چانسز ہیں۔ عائزہ نے مکمل تحقیق کے موڈ میں تھی۔ چانسز تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، صوفیہ نے بڑے سٹائل میں کہا۔ اس کے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں، کچھ سال پہلے اس نے یہاں ایڈمیشن لیا تھا، پھر چند ماہ بعد NCA چھوڑ کر کراچی چلا گیا۔ وہاں انڈس ویلی سے اس نے گریجویشن ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں کیا۔ 1 ڈیڑھ سال سے انکل کی ٹیکسٹائل فیکٹری چلا رہا ہے، صوفیہ نے تفصیلی تعارف کروایا۔ ہمیں دراصل یہ لگ رہا تھا کہ اسے کہیں دیکھا ہے، مریم نے وضاحت کی۔ ضرور دیکھا ہوگا، کبھی کبھار ماڈلنگ کرتا ہے۔ 2-3 سال پہلے تو اچھی خاصی ماڈلنگ کی تھی اس نے، اب جب سے بزنس کر رہا ہے تب سے چھوڑ دی ہے، صوفیہ نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کو کسی میگزین میں دیکھا ہوگا۔ ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اس کا چہرہ اتنا شناسا کیوں لگ رہا ہے۔ عائزہ کو جیسے اطمینان ہوا۔ ابھی بھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے فیشن شو کروا رہا ہے،
یہاں NCA میں آتا جاتا رہے گا۔ کچھ اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے اسے جو اس سلسلے میں اس کے ساتھ کام کر سکیں۔ ایک پروجیکٹ ہے جو وہ کروانا چاہ رہا ہے، تم لوگوں کو اگر دلچسپی ہو تو ملوا سکتی ہوں، اس سے صوفیہ نے آفر کی۔ ٹھیک ہے، ہم واقعی کام کرنا چاہیں گے۔ عائزہ ایک دم پرجوش ہو گئی۔ تو پھر اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھ لو، صوفیہ نے اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھواتے ہوئے کہا۔ عائزہ اور مریم نے اپنے بیگ سے ڈائری نکال لی، جبکہ مریم اس ساری گفتگو کے دوران سر نیچا کر کے اسائنمنٹ پر جھکی رہی۔ وہ واضح طور پر صوفیہ کو نظر انداز کر رہی تھی اور صوفیہ نے بھی یہی کیا۔ یہ اس کے گھر کا نمبر ہے، رات کو 10 بجے کے بعد اس نمبر پر مل سکتا ہے، اور یہ اس کا موبائل نمبر ہے۔ صوفیہ نے بڑی روانی سے دونوں نمبر زبانی دہرائے۔ تم لوگ میرا ریفرنس دے کر اس سے بات کر سکتی ہو، میں اس کو تم لوگوں کے بارے میں بریف کر دوں گی۔ مجھے تھوڑا کام ہے اس لیے جا رہی ہوں۔ صوفیہ نائلہ کے ساتھ چلی گئی۔ مریم تم نے نمبر نوٹ کر لیا؟ عائزہ کو اچانک مریم کا خیال آیا۔ نہیں، کیوں؟ تمہیں تو ایسے پروجیکٹس میں خاصی دلچسپی ہوتی ہے، اور تمہاری شہرت تو ایسے پروجیکٹس کے حوالے سے اچھی خاصی ہے۔ عائزہ کو تعجب ہوا۔ ہاں، مگر صوفیہ کے ریفرنس سے مجھے کسی سے کام نہیں لینا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے یار، کلاس فیلو ہے، ایسے ریفرنس تو چلتے رہتے ہیں۔ مریم کچھ کہے بغیر اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ عائزہ اور مریم نے دوبارہ اس سے کانٹیکٹ نمبر کا ذکر نہیں کیا۔ مریم ابھی اپنی دوستوں کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ اچانک کالج کے پورے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ سب کی نظریں ایک ہی سمت میں اٹھ گئیں۔ وہ پہلی بار تھا جب زید اس کالج کے اندر قدم رکھ رہا تھا۔ مریم نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، کیونکہ سامنے کھڑا شخص عام نہیں تھا، اور شاید اسے ایک ملاقات کے بعد مریم کی زندگی پہلے جیسی رہنے والی نہیں تھی۔ تو یہ تھا لا حاصل کا آج کا ایپیسوڈ، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے آ کر بھی مکمل نہیں ہوتے۔ اگلی قسط میں ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ کیا یہ انجام ہوگا یا ایک نئی ابتدا؟ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو یہ انداز پسند آ رہا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔